السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم فجر کی نماز کے بارے میں جانیں گے اور فجر کی نماز پڑھنا سیکھیں گے کہ کس طریقے سے فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے اور فجر کی نماز میں کتنے رکعتیں ہیں، کتنے رکعت سنت ہے اور کتنے رکعت فرض ہے، اور سنت جو ہے وہ موقدہ ہے کہ غیر موقدہ ہے۔ پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، آپ ہمارے ساتھ بنے رہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں۔ تو فجر کی نماز جو ہے 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض۔ سنت جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ یہ 2 قسم کی سنتیں ہوتی ہے۔ ایک سنت جو سنت موقدہ کہلاتی ہے اس کو ہر حال میں ہمیں پڑھنا ہی ہے، اور ایک ہوتا ہے سنت غیر موقدہ، اس کو اگر بندہ نہ بھی پڑھے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جو سنت موقدہ ہے اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ادا کیے اور حکم بھی فرمایا اپنے امتی کو کہ ہمیں بھی وہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم فجر کی نماز کی جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے اس کی نیت کرنا سیکھیں گے۔ نیت جو ہے وہ چاہے تو آپ عربی میں کریں یا پھر اردو میں کریں، یا آپ کی جو بھی زبان ہے اس زبان سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ عربی میں نیت کچھ یوں کی جاتی ہے: نویت ان اصلی علی اللہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ ایسے کر کے اللہ اکبر جیسے ہی کہیں گے ہم اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور ناف کے نیچے جو ہے لا کر وہ باندھ دیں گے۔ پھر ہم ثنا پڑھیں گے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اگر آپ کو نیت جو ہے عربی میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اگر اتنا بھی نہیں آئے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ صرف دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز فجر پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی اس کی نیت ہو جائے گی۔ نیت باندھنے کے بعد جو ہے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ پڑھنی ہے ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ لیے، ان کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف جو سب کو ہی یاد ہوگا، میں پڑھ کے بتا دے رہا ہوں کیسے پڑھا جاتا ہے: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہو گیا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے ایک مرتبہ آمین کہہ سکتے ہیں۔ ان کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ کو ایک چھوٹی سی کوئی سورت پڑھنی ہے، یا پھر اگر قرآن پاک کی کوئی آیت یاد ہو، جو 3 آیت ہونی چاہیے چھوٹی چھوٹی، وہ اگر یاد ہو تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں کچھ ایسے سورت آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں جو کہ سب کو یاد ہوتا ہے، اور عموماً یہ سورت جو ہے سبھی حضرات کو یاد ہی رہتا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو وہی سورت پڑھ کے بتاتا ہوں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ ایک سورت پڑھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہے نا سورہ کوثر۔ یہ بہت چھوٹی سورت ہے اور یہ عموماً سبھی حضرات کو یاد رہتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سی سورت کوئی پڑھنی ہے: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ اور رکوع میں کیسے جانا ہے، آپ پچھلے والے ویڈیو دیکھے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ میں بتایا تھا کہ رکوع میں کس طریقے سے جھکا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد حضرات ہے تو اس کی پیٹھ جو ہے وہ سیدھی ہو جانی چاہیے، پیٹھ سیدھی ہو جانی چاہیے، اور عورتیں اگر پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے گھٹنوں تک پہنچنا چاہیے، اتنا جھکے گی تو ان کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن مرد حضرات کے لیے پوری پیٹھ کو جو ہے سیدھی کر لینا ہے۔ ان کے بعد 3 مرتبہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے: سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ آپ چاہے تو 3 مرتبہ پڑھے یا پھر 7 مرتبہ پڑھے۔
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ تسبیح صحیح سے پڑھنے نہیں آتا ہے، بول دیتے سبحان ربی العظیم، تو عظیم کا مطلب جو ہے بہت غلط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر جو عظیم نہیں بول پاتا ہے، زا نہیں نکال پاتا ہے، اس کے لیے علماء کرام نے آسانی فرمایا اور یہ کہا کہ جو سبحان ربی العظیم نہیں کہہ پاتے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سبحان ربی الکریم کہے۔ تو 3 مرتبہ ہمیں تسبیح پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہونا ہے، پھر ان کے بعد سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ پہلے سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جانے کے بعد یاد رکھیں سجدے میں جانے کے بعد ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری جو پیشانی ہے، ہمیں زمین کی سختی کا جو ہے احساس ہونی چاہیے، پیشانی کو زمین پر لگ رہا ہے، ایسا نہیں کہ بہت موٹی پرت چڑھا کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو پہلی سجدہ کریں گے، ان کے بعد 3 مرتبہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے جس کو سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر کو اٹھائیں گے، اور پھر جب سجدے سے سر کو اٹھائیں گے تو ایسا نہیں کہ فوراً ہمیں سجدے میں چلے جانا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی سجدے کو سر سے اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد صحیح سے بیٹھتے بھی نہیں اور فوراً دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واجبات میں سے ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑا سا ٹھہرنا، یعنی صحیح طریقے سے بیٹھنا۔ پہلے سجدہ کریں گے، ان کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جب اٹھیں گے تو صحیح طریقے سے بیٹھیں گے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے، یعنی 3 تسبیح سے کم ہونی چاہیے، اتنا ٹھہر کے پھر دوسرے سجدہ کریں گے۔ پھر دوسرے سجدہ میں بھی ہمیں وہی پڑھنا ہے سبحان ربی العالی، پھر ان کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد پھر وہی بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ان کے بعد ایک کوئی چھوٹی سی سورت پڑھیں گے، ان کے بعد جیسے پہلے رکعت میں ہم پڑھے تھے اسی طریقے سے دوسری رکعت کو بھی مکمل کرنا ہے۔ جب 2 سجدہ مکمل ہو جائے گا، مکمل ہونے کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو پیر ہے، مطلب بایاں پیر میں ہم بیٹھیں گے اور دائنا پیر کو ایسے کر کے ٹیک لگا کے سہارا دیں گے، ہے نا۔ ان کے بعد یہ پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات وتحیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اس سمے پہ ہماری جو یہ انگلی ہے، شہادت کی جو انگلی ہے، اس کو ہم اوپر کر دیں گے ایسے کر کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طریقے سے ہم اتحیات پڑھیں گے، ان کے بعد درود ابراہیم پڑھا جائے گا۔ جو درود ابراہیم عموماً سب کو یاد ہی ہوگا، اگر یاد نہیں ہو تو یاد کر لیں کیونکہ یہ سب چیزیں نماز کے لیے ضروری ہے۔ درود ابراہیم ایسے پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہو گیا درود ابراہیم۔ اتحیات کے بعد جو ہے یہ درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ ان کے بعد دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کرنے کے بعد سلام پھیر دیں گے، پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے، ان کے بعد بائیں طرف سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد جو ہے ہماری 2 رکعت نماز فجر کی جو ہے سنت یہ مکمل ہوئی۔ ان کے بعد دعا کرنا ہے، اگر وقت بچا ہے تو دعا کریں۔ ان کے بعد فجر کے جو فرض ہے ان کی تیاری کریں، کیونکہ فرض نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ فجر کا جو فرض نماز ہے وہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، جماعت کے ساتھ کیسے پڑھیں گے، اور اگر اکیلے ہیں تو اکیلے کیسے پڑھیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو کچھ نالجیبل لگا ہو، کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہے۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے آپ کو
نماز کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں چھوٹی چھوٹی جانکاریاں آپ کو میں دیتے رہوں گا۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔